عشق عشق تھا، ہمارا اور آپ کا عشق کیا عشق ہے جو نور الدین عبدالرحمن جامی کا ہے۔ ان کا یہ ماحول تھا، ان کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی وہ مدینہ منورہ جاتے تو پہلے اس کی تیاری کرتے، جانے سے پہلے تیاری کرتے، روز محنت کرتے اور ایک کلام تیار کرتے، ایک نعت لکھا کرتے، اور لکھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے، وہاں پہنچ کر کے عبدالرحمن جامی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے، حضور کی بارگاہ سے جواب آتا اور نعت نبی سناتے۔ ہمارا اور آپ کا بھی قسمت ایسا ہو کہ ہم بھی مدینہ جائیں، حضور کی بارگاہ میں جانے کا موقع ملے اور ان کی بارگاہ میں جا کر کے نعت نبی گنگنائے۔ نور الدین عبدالرحمن جامی کا یہ ماحول تھا کہ وہ جب بھی جانے سے پہلے تیاری کرتے اور نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھ کر کے مدینہ شریف تشریف لے جاتے، وہاں جانے کے بعد نعت نبی گنگنائے سناتے سناتے نیند آ جاتی، جب وہ سو جاتے بھوک لگتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن جامی کے خواب میں آتے اور 2 روٹی لے کر کے آتے، ایک نوالا عبدالرحمن جامی کو کھلاتے، 2 روٹی ہاتھ میں دے کر کے پھر چلے جاتے۔ جب عبدالرحمن جامی نیند سے بیدار ہوتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نے جو نوالا میرے منہ میں رکھا تھا وہ نوالا منہ میں ہی ہے، اور جو روٹی ہاتھ میں دی تھی وہ روٹی ہاتھ میں ہی ہے۔ یہ آخرکار برکت کس چیز کی تھی؟ یہ نعت نبی کی برکت تھی، یہ نعت لکھنے کی برکت تھی۔ ہر بار ایسا ہی کرتے۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر انور سے واپس ہو رہے تھے، اپنے وطن جا رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، جواب آتا ہے وعلیکم السلام، لیکن اس مرتبہ یہ جواب نہ آیا کہ عبدالرحمن جا رہے ہو پھر آنا۔ ہر مرتبہ جب بھی جاتے واپسی کا ارادہ کرتے، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے، حضور جواب دیتے اور کہتے عبدالرحمن جامی پھر آنا۔ لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا کہ عبدالرحمن جامی پھر آنا، وہ رونے لگے، بے قرار ہو گئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے، کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جانے کی اجازت دی تھی، آنے کو نہ کہا، ورنہ بارہا آپ یہ کہتے تھے کہ عبدالرحمن جامی پھر آنا۔ لیکن جب وہ اپنے وطن واپس آئے پھر انہوں نے تیاری کی کہ یار بہت دیر ہو گیا ہے، بھلے ہی حضور نے یہ نہ کہا کہ عبدالرحمن جامی پھر آنا، لیکن میں تیاری کر لیتا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں جاؤں۔ اس نے ایک نعت لکھی، عبدالرحمن جامی ایک نعت آتے ہیں، نعت لکھ کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، مکہ تو پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے پہنچنے کے بعد ارادہ کرتے ہیں کہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی مدینہ کی جانب جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہر مدینہ کا جو بادشاہ تھا اس کی خاص میں آتے ہیں اور کہتے ہیں عبدالرحمن جامی کو روک، مدینہ نہ آنے دو، عبدالرحمن جامی آ رہا ہے، اسے روک دو، اسے مدینہ نہ آنے دو۔ آخر کیا بات تھی؟ بادشاہ نے غلام کو حکم دیا، حکم پاتے ہی لوگ دوڑے اور عبدالرحمن جامی کو روک دیا گیا۔ یہی تک نہیں، عبدالرحمن جامی کا حضور سے عشق دیکھے وہ بھیڑ کی جھوٹ میں گھس کر کے، بھیڑ کی کھال پہن کر کے مدینہ شریف جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ، وہ بھیڑ کی کھال بن کر کے بھیڑ کی جھنڈ میں مدینے کو طرف آ رہا ہے، اسے روک دو۔ پھر سپاہی کو حکم دیا گیا، عبدالرحمن جامی کو روک دیا گیا، لیکن عبدالرحمن جامی کا عشق دیکھے، وہ یہیں پر نہ رکے بلکہ لکڑہارا جو لکڑی لے کر کے جاتا ہے، لکڑی اپنے پیٹھ پر لاد کر کے اپنے سامان کو لاد کر کے لے کر کے جاتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے لکڑی میں باندھ لو اور مدینہ شریف مجھے چھوڑ دو۔ لکڑی میں اپنے آپ کو باندھ کر کے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن حضور خواب میں آتے ہیں بادشاہ کے اور کہتے ہیں عبدالرحمن جامی کو روک دیا جائے۔ جیسے ہی معلوم ہوا عبدالرحمن جامی کو روک دیا گیا، لیکن ایسا کرنے کے بعد بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے عبدالرحمن جامی کو قید کر دیا۔
بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے عبد الرحمن جامی کو قید کر لیا۔ جیسے ہی قید ہوئے اگلی رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں، چہرے پر اداسی ہے، ناراضگی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، آپ ناراض کیوں ہیں، آپ کے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں عبد الرحمن جامی کوئی مجرم تھوڑی ہے، عبد الرحمن جامی کوئی خطا کار تھوڑی ہے جو تم نے اسے قید کر لیا ہے، ارے وہ تو عاشق ہے۔ ایسی نعت لکھ کر کے آیا تھا کہ اب تک میں اس کے سلام کا جواب دیا کرتا تھا۔ اگر عبد الرحمن جامی میری تربت پر آ کر یہ نعت نبی پڑھ دیتا تو مجھے عبد الرحمن جامی سے مصافحہ کرنا ہوتا، میں نے تو اس وجہ سے منع کیا تھا۔ آخرکار وہ کلام تھا کیا؟ آخرکار وہ کلام کون سا تھا جو عبد الرحمن جامی نے لکھا کہ حضور نے یہ فرما دیا؟ وہ کلام یہ تھا تنم پرسودہ جا پارا، فارسی میں یہ کلام ہے تنم پرسودہ جا پارا جی ہجرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا دل میرا بدن پارا پارا ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میرا دل پارا پارا ہو گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں تنم پرسودہ جا پارا جی ہجرا یا رسول اللہ، دلم مضمور آوارا، میرا دل آوارا پھرتا ہے، میرا دل بھٹکتا پھرتا ہے، آخرکار میں کروں تو کیا کروں؟ پھر آگے لکھتے ہیں چو سوئے من گزر آلی، یا رسول اللہ کبھی تو آپ کا گزر ہوگا ادھر سے، یا رسول اللہ کبھی تو آپ کا گزر ہوگا، میں کیا کروں گا؟ آخرکار میں کیا کروں گا جب آپ کا گزر میری طرف سے ہوگا؟ پھر آگے خود کہتے ہیں منو مسکین زنا داری، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میں آپ کی کیا خاطر کروں گا؟ آگے کہتے ہیں فدایم نقش نالین، پھر خود ہی بتاتے ہیں کہ فدایم نقش نالین، یا رسول اللہ آپ کے جو نالین ہیں، آپ کی جو جوتی مبارک ہے، میں اس کے نقش پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ تبھی تو عبد الرحمن جامی کہتے ہیں فدایم نقش نالین کنم چاہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی جوتی کا جو نقش ہے، جو نالین کا نقش ہے، میں اس پر اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا، یا رسول اللہ میں یہی کر سکتا ہوں۔ جب نعت کی بات ہے، نعت پڑھنے سے اتنی مقبولیت ملتی ہے، نعت سنتے سے نعت حضور خود سنا کرتے تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے